میں نے دیوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر اس میں خاص بات ہے کیا؟ دیوان نقوی کو میرے والد نے ملازمت پر رکھا تھا۔ دیوان بولا، جناب، وہ ایک ایسی حویلی بلکہ شاندار محل ہے کہ آپ اس کے مالک ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ کوئی جواب دینے کے بجائے میں دیوان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے ایک عمر میرے والد کی خدمت میں گزاری تھی اور اب وہ میری خدمت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش دھندلائے ہوئے تھے، آنکھیں سونی سونی بجھی بجھی سی تھیں، لیکن باتیں وہ بہت سلیقے کی کیا کرتا تھا۔ اس میں ایمانداری کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی بھی تھی، غرض کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ 3 ماہ پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی رحلت کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے حصے میں آئی تھیں، جبکہ اب تک میں نے بڑی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری تھی۔ ایڈونچر، سیاحت، تفریح، موج مستی اور نہ جانے کیا کچھ میری زندگی میں شامل تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ میں کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں۔ ایک پھیلا ہوا کاروبار ہے، بے حساب زمینیں، اور آج دیوان صاحب کسی حویلی یا محل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ بھی میرے والد صاحب کی ملکیت ہے۔ ویسے یہ محل کہاں ہے؟ کتنی دور ہے؟ میں نے آخرکار سرسری انداز میں یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ شاداب پور کے ریلوے اسٹیشن سے ایک سڑک نواگرہ تک جاتی ہے۔ اس سڑک پر سے دائیں ہاتھ کا راستہ آپ کے محل تک جاتا ہے۔ دیوان صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ محل جو اتنی دور ہے کیوں خریدا گیا؟ اتنے ویرانے میں کوئی محل خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے آس پاس کے مناظر بہت خوبصورت، دل فریب ہیں آزاد صاحب، دیوان نقوی نے کہا۔ دور دور تک پھیلا ہوا سرسبز میدان ہے، ایک خوبصورت جھیل اور محل کا پائیں باغ۔ پہلے تو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اب وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد ہے جس کا نام شاہ پور ہے۔ وہ گاؤں حسین شاہ نام کے کسی آدمی نے آباد کیا تھا، اس لیے گاؤں کا نام بھی حسین شاہ رکھ دیا گیا۔ وہاں کی آب و ہوا بھی صحت کے لیے بڑی فرحت بخش ہے۔ میں بولا، اس محل کی نگرانی کے کیا انتظامات ہیں؟ اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی سرونٹ رکھا ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے منفی انداز میں سر ہلایا۔ بات یہ ہے کہ اس محل کے بارے میں کچھ عجیب روایتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان روایتوں، کہانیوں کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے، یعنی جن، بھوت، پریت وغیرہ۔ اوہ، میں اب کی بار سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بہت خوب دیوان صاحب، یہ بات آپ نے کام کی بتائی ہے۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، میرا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے، لہٰذا اب میں اس محل کو ضرور دیکھنے جاؤں گا۔ دیوان صاحب نے مسکراتے ہوئے پہلو بدلا۔ مجھے معلوم تھا آزاد صاحب کہ آپ یہی کہیں گے، کیونکہ میں آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کہانیوں میں کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ احتیاط لازمی شرط ہے۔ آپ یہ چھوڑیں دیوان صاحب، آپ بس اتنا بتائیں کہ وہاں محل کی دیکھ بھال کے لیے کوئی سرونٹ ہے؟ اتنے بڑے محل کی دیکھ بھال کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے نا؟ میں نے دیوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس گاؤں میں ایک شخص ہے جو کبھی کبھی اس محل کو جا کر دیکھتا ہے۔ دیوان صاحب بولے، محل کی تمام چابیاں وغیرہ اسی کے پاس ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ نصیر الدین نام ہے، دیوان نے جواب دیا۔ اوکے دیوان صاحب، میں اس محل کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کروائے دیتا ہوں آپ کے جانے کے، دیوان نقوی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر 2 دنوں بعد میں شاداب پور کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ میرے پاس ایک سوٹ کیس تھا۔ سفر کے دوران میں زیادہ سامان وغیرہ لے جانے کے حق میں کبھی نہیں رہا۔ آدمی خواہ مخواہ الجھ کر رہ جاتا ہے۔ شاداب پور کا ریلوے اسٹیشن بہت چھوٹا تھا۔ میرے ساتھ
اور بھی کچھ لوگ اترے تھے۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر کچھ تانگے کھڑے تھے جو مسافروں کو مقامی آبادیوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک تانگا پکڑ لیا تھا۔ کہاں جانے کا ہے بابو جی؟ کوچوان نے میرا سوٹ کیس تانگے میں رکھتے ہوئے کہا۔ حسین شاہ، وہاں مجھے نصیر الدین کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابو جی، آپ کو اس کے دروازے پر اتار دیں گے۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں تانگے کی بیک سائیڈ نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر جب تانگا نوگرہ والی سڑک پر چلتے چلتے دائیں طرف والے راستے پر پہنچا تو ایسا لگا جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہوں۔ دیوان صاحب نے واقعی اس علاقے کی تعریف میں مبالغہ رائے نہیں کی تھی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ میں نے اگرچہ ابھی تک وہ محل نہیں دیکھا تھا، لیکن اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھتے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ اس محل کو فروخت نہیں کروں گا۔ یہ علاقہ آرام و سکون سے رہائش کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ تاہم کافی دیر کے بعد تانگا نصیر الدین کے گھر کے اہم دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ گاؤں بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھرا سا تھا۔ میں نے تانگے والے کو رخصت کیا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے سبز رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں خان رزاق کا بیٹا ہوں، میرا نام آزاد ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروا دیا۔ اور شاید آپ نصیر الدین ہیں۔ او ہو، چھوٹے مالک آپ؟ نصیر الدین مجھے دیکھ کر جیسے نروس ہو گیا تھا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ سے میرا سوٹ کیس لے لیا۔ آپ اس طرح اچانک چلے آئے مالک؟ خبر ہی کر دیتے۔ یہ گاؤں بہت چھوٹا ہے اور میرا یہ گھر اور بھی چھوٹا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی پرواہ مت کرو، میں تو اپنی حویلی میں رہنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے حویلی میں لے چلو۔ حویلی میں؟ نصیر الدین کا چہرہ اتر گیا۔ چھوٹے سرکار، آپ کو شاید دیوان صاحب نے اس حویلی کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ میں بہت غور سے نصیر الدین کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ پھر اس نے مجھے اس حویلی کے بارے میں یاد دلانے کی کوشش کی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا، دیوان صاحب نے بہت کچھ بتایا ہے، لیکن میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ اندر تو آئیں سرکار، تھکے ہوئے آ رہے ہیں، چائے پی لیں، کچھ آرام فرما لیں۔ اس کے بعد اس نے آخر میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خدا جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گیا۔ وہ جس کمرے میں مجھے لایا تھا اس میں شاید کوئی اور بھی تھا، اس کی بیوی یا بیٹی۔ بہرحال وہ کوئی عورت تھی جو ہمارے آتے ہی فوراً کمرے سے اس طرح نکل گئی کہ میں اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکا، لیکن وہاں کسی عورت کی موجودگی کا احساس ضرور ہو گیا تھا۔ عورت کہیں بھی ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، وہ اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتی ہے۔ نصیر الدین مجھے اس کمرے میں بٹھا کر چائے لینے چلا گیا۔ اس دوران میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کمرے میں بہت معمولی ساز و سامان تھا، جیسا کہ گاؤں کے کسی غریب گھر میں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف پرانی الماری تھی جس کے اوپر لگا ہوا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں ایک کرسی یا صوفے کی بجائے 2 عدد چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ نصیر الدین کچھ دیر کے بعد ایک ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کا سامان لے آیا۔ ٹرے میرے سامنے رکھتے اس نے بڑی شرمندگی سے کہا، معاف کیجیے گا سرکار، آپ کے لائق اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں کہتے، میں جلدی سے بولا، میری نگاہ میں ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم بس آرام سے میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس حویلی کے بارے میں بتاؤ۔ پھر وہ مجھے بتانے لگا۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ ایک قدیم حویلی تھی، لیکن شاندار طرز تعمیر کا نمونہ۔ اس میں قدیم زمانے کا قیمتی فرنیچر بھی تھا۔ وہ حویلی بہت دنوں تک ویران رہی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے اس کے مالک سے یہ حویلی خرید لی۔ مالک کا قیام شہر میں تھا۔ پھر نصیر الدین اپنے خاندان کے ساتھ کہیں سے اس طرف آ نکلا، اور جب میرے والد سے اس کی ملاقات ہوئی تو میرے والد نے اس حویلی کا نگران مقرر کر دیا۔ نصیر الدین کو ہر مہینے مقررہ وقت پر تنخواہ مل جایا کرتی تھی۔ اور وہ بھوتوں اور روحوں کی کیا کہانی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ تو جانتے ہیں سرکار کہ جب کوئی مکان اسی طرح خالی پڑا رہے تو ایسی چیزیں وہاں بسیرا کر لیتی ہیں، اس نے بتایا۔ اس حویلی میں بھی ہیں، اسی لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ حویلی کو آباد کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ نہیں نصیر الدین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جب یہاں آ ہی چکا ہوں تو اس حویلی میں ہی رہوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ وہاں روشنی کا انتظام ہے یا؟ نصیر الدین کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ اسے میرے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس حویلی کی طرف جاؤں،
یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بھید تھا، راز تھا، اور جہاں تک بھوتوں اور روحوں کا تعلق تھا تو مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسی بے شمار کہانیاں سن چکا تھا، اور 99% واقعات انسانی ذہن کی کارستانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس حویلی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کم از کم نصیر الدین کی جھجک یہی ظاہر کر رہی تھی۔ بس اب چلتے ہیں۔ میں چائے کی پیالی واپس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نصیر الدین نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ ہم حویلی کے لیے پیدل ہی چلے تھے۔ میرا سوٹ کیس نصیر الدین نے اٹھا رکھا تھا۔ گاؤں کی حد بہت جلد ختم ہو گئی اور ہم کھلے میدان میں آ گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ سورج کی کرنوں میں سنہرا پن آ گیا تھا، اور جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ بے حد فرحت بخش تھا۔ چاروں طرف قدرت نے اپنا حسن بکھیر رکھا تھا۔ اس حویلی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ دیوان صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ وہ حویلی کیا تھی؟ ایک بہت بڑا محل تھا، قدیم طرز کا ایک شاندار نمونہ جو اس وقت نیا نیا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کا گیٹ لوہے کا تھا جس کو بند کرنے کی زحمت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس طرف کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ نصیر الدین اپنے ساتھ بہت سی چابیاں لے آیا تھا۔ حویلی کے دروازے انہی چابیوں سے کھلتے تھے۔ اندر پہنچ کر ایک فخر کا احساس ہونے لگا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ میری اپنی ملکیت تھی۔ خوبصورت پرشکوہ حویلی، پرانے انداز کے شاندار فرنیچر، آتش دان، قالین، نوادرات اور نہ جانے کیا کیا۔ اس دوران مجھے ایک چیز غیر معمولی لگی۔ میں نے اس کے بارے میں نصیر الدین سے دریافت کر ہی لیا۔ کیا بات ہے؟ اس حویلی کے تمام کمرے بہت ہی صاف ستھرے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کسی کی رہائش ہو۔ یہاں والا کس کی رہائش ہوگی صاحب؟ نصیر الدین نے کہا۔ البتہ میری بیٹی شگفتہ اس طرف آتی رہتی ہے۔ وہ بھی پاگل ہے۔ ایک تو تنہائی پسند ہے صاحب، دوسرا بے انتہا صفائی پسند ہے۔ آپ نے میرا گھر بھی دیکھا ہے تو چھوٹا سا، لیکن شگفتہ نے اسے چمکا رکھا ہے۔ یہ بات تو ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ ایک بات بتاؤ نصیر الدین، جب یہ پوری حویلی خالی پڑی ہے تو میری بیٹی اس طرف آتی رہتی ہے، تو پھر تم لوگوں نے یہاں رہائش کیوں نہیں اختیار کر لی؟ وہاں گاؤں میں کیوں رہتے ہو؟ وہ تو پاگل ہے صاحب، نصیر الدین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بھی پاگل ہو جائیں؟ اس کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں کہ اس طرف مت آیا کر، یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں۔ گاؤں والے یوں ہی خوفزدہ نہیں ہوتے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ اور پھر وہی جنوں بھوتوں کی داستان۔ نہیں صاحب، یہ معاملہ جنوں اور بھوتوں کا نہیں ہے، بلکہ… نصیر الدین کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ معاملہ جنسان کا ہے صاحب، اس نے بتایا۔ جنسان؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جنسان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسانوں اور جنوں کے درمیان کی مخلوق ہے صاحب، اس نے کہا۔ اس میں آدھی خصوصیات انسانوں اور آدھی خصوصیات جنوں کی ہوتی ہیں۔ مجھے نصیر الدین کی اس معصومیت پر ہنسی آ گئی تھی۔ نہ جانے اس بیچارے نے یہ لفظ کہاں سے سن لیا تھا۔ جنسان میرے لیے ایک نئی اصطلاح تھی۔ وہاں میں اسی انداز سے سفر کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب چکر ہوتا ہے، کسی نے کوئی چنگاری دیکھی تو اس چنگاری کو شعلہ بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، پھر دوسرے سے بھیانک آگ بنا کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے ہنسنے کا شاید نصیر الدین نے برا مانا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ دیکھو نصیر الدین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ جنسان کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہو، انسانوں سے زیادہ خطرناک مخلوق اور کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں تو اب اسی حویلی میں قیام کروں گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ بجلی بھی موجود ہے۔ البتہ تمہیں یہ زحمت کرنی ہوگی کہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ تو کوئی کہنے والی بات نہیں ہے صاحب، لیکن میں آپ کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں نہ رہیں۔ نصیر الدین نے یہ بات شاید تیسری یا چوتھی بار کہی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ جنسان وغیرہ تو خیر بہانہ تھا، معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس حویلی میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں نصیر الدین محتاط ہو رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بہت تک رسائی حاصل کروں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس حویلی کی ویرانی سے فائدہ اٹھا کر یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو۔ نصیر الدین بظاہر ایسا آدمی تو معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نصیر الدین، تم میری فکر مت کرو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس معاملے میں بہت ڈھیٹ واقع ہوا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ نصیر الدین نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے ساتھ حویلی کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ والد صاحب نے یہ حویلی ماں ساز و سامان کی خرید لی تھی۔ اس کا پرانا مالک بہت باذوق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پوری حویلی بہت خوبصورت انداز سے سجائی گئی تھی۔ پھر کمرے میں ایسا فرنیچر تھا جو نمائش کے لیے رکھا جاتا تو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آیا کرتے۔ ہم حویلی کے کچھ ہی حصوں کا معائنہ کر سکے تھے، پھر وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ یہاں رہیں، میں آپ کے لیے کھانے اور چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
نصیر الدین نے مجھ سے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر نصیر الدین ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ نصیر الدین کے جانے کے بعد میں نے غسل خانے کی راہ لی۔ باتھ روم بھی بہت شاندار اور خوبصورت تھا، بہت ہی صاف، ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ نہا دھو کر میں نے لباس چینج کیا، میں اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ تاہم میں ٹہلنے کی غرض سے ایک بار پھر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ میں جیسے جیسے اس حویلی کو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اس حویلی سے انسیت پیدا ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حویلی میرے وجود اور میری شخصیت ہی کا ایک حصہ ہو۔ اس حویلی میں ایک لائبریری بھی تھی، دیواروں کے ساتھ لکڑیوں کی قدیم طرز کی الماریاں جن میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ وہ کتابیں مختلف موضوعات پر تھیں، سائنس، فلسفے، تاریخ، روحانی اور ادب وغیرہ کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اب سے پہلے میں اس حویلی کے وجود سے بے خبر کیوں رہا۔ نہ جانے اس حویلی کے مالک پر ایسی کیا آفتاب نازل ہوئی ہوگی کہ وہ اپنی ہر چیز فروخت کر گیا۔ اس نے کتابیں تک یہیں رہنے دی تھی۔ الماریوں میں کتابوں کی چھان بین کے دوران مجھے ایک ایسی چیز مل گئی جس نے حویلی کے پرانے مالک کے راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ وہ ایک سبز رنگ کی ڈائری تھی، چرمی جلد کی ایک موٹی سی ڈائری جس کے پہلے صفحے پر اس حویلی کے پرانے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، نور الدین فتح۔ بعد کے کچھ صفحات بھرے ہوئے تھے، کچھ خالی بھی تھے۔ حالانکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، کسی کی ڈائری کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا، لیکن اس حویلی کے پس منظر میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس ڈائری سے مجھے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ کم از کم اتنا تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ نور الدین فتح نے اس حویلی کو افراتفری کے عالم میں کیوں چھوڑ دیا تھا۔ میں اس ڈائری کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہاں نصیر الدین پہلے سے موجود تھا، وہ میرے لیے کھانا اور چائے لے آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے مل گئی؟ لائبریری سے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم اس ڈائری کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ڈائری ایک بار آپ کے والد صاحب کو بھی ملی تھی، میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائری حویلی کی پرانے مالک نور الدین فتح کی ہے۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہاں پڑی رہنے دی۔ تاہم آپ کے والد صاحب نے ڈائری پڑھ کر واپس رکھ دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں صاحب۔ بس یوں ہی وقت گزارنے کا کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو، تمہارے لیے ہیں۔ میں نے پھر چند نوٹ اور نکالے اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نہ جانے کب تک یہاں رہوں گا، یہ میرے اخراجات کے لیے ہیں، یہ بھی رکھ لو۔ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد پیسے پکڑ لیے، پھر کھانے کی غرض سے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نصیر الدین اپنے گھر سے جو کھانا لایا تھا وہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اس کی لائی ہوئی چائے پی، پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ میں اس ڈائری کو پڑھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حویلی کے سارے دروازے بند کیے۔ اتنی بڑی حویلی میں رہنے کا تجربہ بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ انجان سا احساس تھا۔ میں اسے خوف اور ڈر تو نہیں کہہ سکتا تھا، بہرحال بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک کمرہ ایسا تھا جو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا، اسے بیڈ روم کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس میں ابھی تک مسحری اور آرامدہ بستر موجود تھا۔ میں نے اسی خوابگاہ کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے میں مسحری پر نیم دراز ہو کر اس ڈائری کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا ویسے ویسے بہت سی باتوں کے راز کھلتے چلے گئے اور مجھ پر آشکار ہوتے گئے۔ نور الدین فتح نے تاریخ بہ تاریخ اس ڈائری میں اندراج کیا تھا۔ ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا وہ حرف بہ حرف یہ تھا۔ کیا واقعی اس حویلی میں کسی عصیبی مخلوق کا بسیرا تھا؟ جنسان کون تھا؟ کیا نصیر الدین کی باتیں ٹھیک تھیں یا پھر واقعی وہاں پر کوئی غیر قانونی دھندا ہو رہا تھا؟ خوفناک کہانی عصیبی حویلی قسط نمبر 2 ہمارے چینل پر پبلش ہو چکی ہے۔ ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔